میں تمام مشائخ اعظام اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے تمام معزز مہمان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے تشریف لا کر ہمیں اعزاز بخشا۔ میرے برخوردار صاحبزادہ محمد اسد رفاعی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حامدیہ فتح پور کمار شریف اور صدر نیشنل مشائخ پاکستان جنوبی پنجاب نے تفصیل کے ساتھ نیشنل مشائخ کونسل کے بارے میں آپ کو آگاہ فرمایا۔ مجھ سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے بڑے اعزاز و اکرام سے نوازا، بڑے القابات و خطابات سے نوازا۔ دراصل اپنا بچہ پیارا لگتا ہے، چاہے ناؤ بھی کیوں نہ بہ رہا ہو۔ میں بھی ان کا بچہ ہوں، اس لیے ان کو میں پیارا لگتا ہوں، ورنہ حضرت امیر خسرو جیسی ہستی فرماتے ہیں گر نام و نشان من پرسنگ بگو کاسا۔ فاسد سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پوچھے میرا نام و نشان کیا ہے تو یہی کہہ دینا آوارہ و مجنون ہے رسوا سر بازار۔ تو میں تو ایک آوارہ اور مجنون ہوں، رسوا سر بازار۔ اسی طرح میرا تعارف بھی کچھ ایسا ہی ہے، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنے القابات سے نواز دیا ہے اور میں شرمسار ہو رہا تھا کہ میں ان القابات کے قابل نہیں۔ یہ نیشنل مشائخ کونسل پاکستان تصوف کے فروغ کے لیے بنائی گئی۔ یہ تو بڑی لمبی تشریح ہے کہ تصوف ہے کیا۔ میں کچھ مثالیں، کچھ باتیں آپ سے بتلا سکتا ہوں۔ حضرت داتا صاحب نے جو کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، وہ 1000 کتاب میں پاری ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ دو اور دوست تصوف کے فروغ اور احیاء کے لیے روانہ، کبھی کسی ملک، کبھی کسی ملک، کبھی کسی ملک۔ ایک ایسے ملک میں پہنچے جہاں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ تصوف ہے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب لوگ آئے ہوئے ہیں، تو نیا دین لے کر آئے ہیں، حاجی کے پاس نہیں گئے۔ قاضی بھی اسی قسم کا تھا، اس نے کہا یہ تو دین سے خارج باتیں کی جائے، کہ اس کی سزا کیا ہے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ یہ ان کا سر قلم کر دیے۔ فیصلہ ہو گیا، تاریخ مقرر ہو گئی۔ اس دن تینوں حضرات کو ایک ترتیب کے ساتھ بٹھا دیا اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابوالحسن نوری۔ جب وہ پہلے آدمی کو بٹھانا تھا، انہوں نے اس جگہ پہ جہاں اس کا سر قلم کیا جانا تھا، حضرت ابوالحسن نوری نے فوراً شراب لگائی اور اس کی پہلے والے کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ کچھ شیرینی پانی جا رہی ہے، یہ کوئی مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے کہ آپ نے جلدی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد جتنے سانس میں نے لینے ہیں نا، وہ میرا یہ ساتھی ہی لے لے۔ یہ ہے تصوف، کہ جو میں نے سانس لینے ہیں وہ بھی میرا ساتھی
وہ ہمیں دنیا کا بھی ایک ذرا سا غم دنیا کا بھی حق ہے جس پر، ایک ذرا سا غم دنیا کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی۔ تصوف یہی ہے کہ اپنے سانس کو بھی اپنے لیے نہ دوسرے کے لیے سے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کی نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، عبادات پوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ٹھیک ہے، تیرے نمازیں پورے ہیں، روزے پورے ہیں، باقی بات کا سارے پورے ہیں، یہ سارے تو اپنے واسطے دیتے ہیں، میں کوئی رس کہیں پہ واسطے دیں کہتے ہیں۔ تو صوفیاء کا یہی عمل ہے جو اپنے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں حضرت نادر کریم سائیں کو کیا شہنشاہی دور تھا، ان کے لیے وہ اپنا چشتیہ شریف میں سرا بنائی گئی، گھوڑوں کے لیے الگ جگہ بنائی گئی، مہمانوں کے لیے الگ جگہ بنائی گئی، نواب ان کے خادم تھے، محفل میں انتظام ہو رہا آپ کا، سارے مشائخ انتظار کر رہے، آدمی بھیجا گیا، صحیح کیا دے انتظار نہیں کرتے، اب میں نے چولا جو ہک کو ہے تو سکنے پاتے تھے، سک میں جاتا پاتے میں یہ عالم تھا کہ اپنے لیے کچھ نہیں کرنا۔ آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کے حالت نامے میں آپ یہی یاد کریں، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے، جو کچھ کریں گے وہ دوسرے کریں گے۔ ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علم کی بات۔ علم پڑھنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں، علم حاصل نہیں، اور علم ایک جگہ میں گفتگو کی بیرا شریف علمی درسگاہ، میں نے کہا میں کو عالم تو نہیں لیکن عالم ہوں، میں نے کہا یہ آپ سوچیں گے یہ کیسا آدمی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں عالم ہوں گی۔ میں نے کہا میں عالم تو نہیں ہوں لیکن عالم ہوں گی۔ میں نے کہا یہ بات بھی درست ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں عالم ہوں یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ جس آدمی کو اتنا علم ہے کہ عالم نہیں، اتنا تو عالم ہو نا، مجھے یہ تو علم ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، تو نہ جاننے والا اگر یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو وہ عالم ہے۔ تو ہمارے پاس اگر علم ہو ہم اپنے آپ کو عالم نہ سمجھ، علم بڑی دور کی بات ہے، تو خاص طور پر علامہ نے تو بڑی گدازی کے ساتھ یہ بات کی ہے، عشق کی تیرے جگردار سے چرا لی، عشق کی تیرے جگردار چرا لی کس نے، عشق کی تیرے جگردار چرا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا۔ علم کے معیار میں، علم کے کھیت میں جو عشق کی تلوار تھی وہ چرا لی گئی ہے۔ اب آپ کے ذمے میں یہ لگا رہا ہوں کہ اس تیغ کو، اس تلوار کو ڈھونڈے، اس عشق کی تلوار کو ڈھونڈے اور علم کی اس نیام کو خالی نہ رہنے دے، اور اس تلوار کو اس میں واپس لے کر، اور یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اور علم مختصر سا علم میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے 4 علم سیکھ لیے، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں پڑی۔
4 علم سیکھ لیے، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. کیا انہوں نے فرمایا؟ ایک تو یہ کہ میرے ذمے اللہ تعالیٰ کی کچھ عبادت ہے جو میں نے ہی کرنی ہے، میرے حصے کی، اور کسی نے نہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا علم یہ کہ موت مجھے ڈھونڈ رہی ہے، موت مجھے ڈھونڈ رہی. اس نے ہر حال مجھے ڈھونڈ لینا ہے. اور ایک یہ کہ میرا رزق جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا. اگر یہ 3 علم حاصل ہو جائیں تو انسان عالم، بہت بڑا علم ہے. صوفیاء کے ہاں آپ پڑھیں تو میں نے مختصر صاحب کا وقت ذرا سما خراشی کی ہے، بہت وقت لگی ہے، مختصر سی باتیں میں نے آپ تک یہ پہنچانی ہے. صوفیاء کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے. ہمارا رزق مقسوم ہے، تقسیم شدہ، اس سے نہ کم ملے گا نہ زیادہ. موت نے ہمیں ڈھونڈنا ہے، وہ ضرور حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا، ہم جن اس آستانے پہ ہیں، اسی طرح بہت سے آستانے ہیں، وہاں ہم جاتے ہیں تو ہمیں موت کا تصور وہ نہیں کرنا چاہیے جو ہم سمجھتے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک نے مر جانا ہے، یہ معنی ہے نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. اس نے موت نے ہمیں نہیں چکھنا، ہم نے موت کو چکھنا ہے. کہ موت کو چکھتے یار مل پوے آوے چس تو ول ول چک سے ول ول مل سے چکھتے چکھتے وہ عاشق موت کو کھاوے موت کو نہیں کھاوے. اسی لیے ہمیں اولیاء کرام کے آستانوں پہ آتے ہیں کہ یہ وہ عاشق ہیں کہ جنہوں نے موت کا مزہ حاصل کیا ہے، اور جو مر گیا تبسم بر لبے اس موت کے وقت ان کے لبوں پہ تبسم ہوتا ہے کہ وہ موت آگے جائے جان ملا، باقی ساری تکلیفوں ختم. تو جب یہ تصور ہو کہ ہم نے یار سے ملنا ہے تو موت کی تو موت تکلیف نہیں رہتی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کے آستانوں پہ جب آپ جائیں، یہ نہ سمجھے کہ ان کو موت نے کھا لیا ہے، یہ سمجھے کہ انہوں نے موت کو کھا لیا ہے اور زندہ ڈال لیں. علامہ اقبال نے خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے آپ اگر کسی کو کوئی چیز گفٹ کریں تو آپ واپس لیں گے؟ لے لیں گے. کیوں؟ گاڑی آپ کے اپنے کام آ سکتی ہے، پیسے آپ کے اپنے کام آ سکتے ہیں، کوئی اور چیز دے کپڑا دے تو آپ کو بھی پہن سکتے ہیں، تو دے کے واپس لے لیں، لیکن نہیں لیتے واپس. کیوں؟ دی ہوئی چیز، بخشی چیز واپس نہیں لی جاتی. تو علامہ کہتے ہیں جانے کے بخشن دی کر نہ گی جاتی، وہ بھی تیری جان بخش دینا نہ بلا کے نہیں گندا. تو پھر آدمی مر کیسے جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے باوجود آدمی مرتا کیسے. وہ کہتے ہیں آدم میرا بے یقینی، بندہ مرتا ہے مرتا ہے تو بے یقینی کی وجہ سے مرتا ہے. کوئی آدمی اصل وہ قسم دا ہونا، کوئی یقین والے ہونا تو کچھ بے یقینے ہونے. بے یقینے اتھائی موئے ہوئے اتھی موئے ہوئے، یقین والے اتھائی زندہ تو اتھائی زندہ. حضرات تصوف یہی ہے کہ چند باتیں میں نے آپ کا وقت ضائع کیا ہے.